اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے جو 20 آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں، نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 وہ لوگ جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، اور نمبر 3 منافقین، ان کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر 21 سے آن ورڈ آیت نمبر 29 تک یہ مسلسل اب یہ جو 9 آیات ہیں یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو، کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی پوری کی پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی، وہ اس ایک رکوع کے اندر 9 آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب، اگرچہ یہ صورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد، ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اسی لیے یہاں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس اللہ کو مانو، بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو، جس طرح سورہ النحل میں آتا ہے نا آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول مبعوث کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے جو مخالفت پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو طاغوت کہا گیا، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے۔ یہ ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو، یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کا مکمل تابع فرمان بننا ہے۔ اور اسی کے پیرلل میں ایک ٹرم ہے جو وقت کے پیغمبر کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی وقت کے پیغمبر کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اتباع میں بھی صرف پیغمبر کو مانا نہیں جاتا بلکہ پیغمبر کی پیروی بھی اختیار ساتھ کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں، عبادت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کو ماننے کے ساتھ اس کی ماننا، اور اتباع رسول ہے رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس، پیروی اختیار کرنا۔ صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت ہے۔ اطاعت پلس محبت اللہ کے کیس میں ہو تو عبادت ہے، اور اطاعت پلس محبت رسول اللہ کے کیس میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اتباع رسول ہے۔
تو اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو، یعنی اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے پہلی چیز ہی یہی ہونی چاہیے توحید کے اعتبار سے، کہ اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ طور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، یا انسان اپنا کریٹر خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ تو یہ تو کیس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کریشن تو ہوئی ہوئی ہے۔ تو کیا ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے ہیں، لیکن ان کو تو نہیں پتہ کیسے پیدائش ہوئی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو پرفیکشن کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے، ان کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹروتھ ریویل نہ کرتی، اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق، تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے کوئی بھی زندہ چیز ہے۔ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا، اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے، جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، لاکھ بھی نہیں ہے، کروڑ بھی نہیں ہے، ارب بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ 100 ٹریلین، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ 100,000 ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں ہے، اور ان سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے۔ ان کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے، یہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ اگی ہوئی ہو، تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا، یہ 100 ٹریلین ہے۔ 100,000 ارب، 1 ارب نہیں مان، 1 ارب گننے کے لیے آپ کو 25 سے 30 سال چاہیے، 24 گھنٹے بھی اگر آپ گنتے رہیں۔ کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا، 24 گھنٹے میں تو 86,400 سیکنڈ ہے، تو 1,00,000 دفعہ بھی مشکل سے گن پائے گا وہ۔ تو 1 ارب، اور کدھر پھر 1000 ارب، پھر 100,000 ارب، ان امیجنیبل ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو خلیے ہیں ان کو کریٹ کیا ہے کریٹر نے، پھر خالی اس طرح کریٹ نہیں کیا، مینیجیبل فارم میں ہے۔ یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے، ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے؟ آرگنائز ہوئے نا، اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے، گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی، آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے۔ انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے۔ جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں اس کا فارم۔ ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے، صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھ دیا، اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے۔ کون سی چیز؟ آکسیجن۔ پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے، آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا، بالکل فری رکھا ہے۔ اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر۔ ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے، کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے، اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے، تو کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دے۔ جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے، تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا۔ اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے، اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی۔ یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے، لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں، اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے، اس درخت کا سائز، اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ، اس کا پھل میں کنورٹ ہونا، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شیپس، ان کے سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا، اور کوئی یہ کہ خود بخود بن گیا، تو اس سے بڑی بیوقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بیوقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے، کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے، الٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے۔ تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب یہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں۔ یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹروپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے، یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہیں۔ 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں۔ یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے، اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہیں۔ تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے،
یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جی، اس پہ کتنی دیر بولا جائے، میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے طور پہ۔ اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں۔ قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں، نالج میں ہوں۔ یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے اگلوں کو پیدا کیا، سب کے ایکسپیرینس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، آسمان کسی انسان نے بنائی ہے، انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے، انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے، اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا، عدم محض سے وجود نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے۔ اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے، لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے، کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے، کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کی ہے۔ انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے، لیکن انسان بدیع نہیں ہے، البدیع نہیں اسے کہہ سکتے آپ، بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے۔ اس میں کیا قیامت مضمر ہے، رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں، بہترین سے بہترین سبزی بھی، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے، اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے۔ اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ، اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے۔ تو صرف رزق تمہارے لیے، رزق یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا۔ اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے۔ سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے، کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا، یہ آپ کے لیے فری ہے۔ تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے، اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا، سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو، چاہے پودوں کی خوراک ہو، چاہے ہماری خوراک ہو۔ زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے بتائیں، قرآن اسٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے، اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا؟ کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا؟ کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ امپاسبل ہے۔ کتنی بنیادی بات ہے، بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل، کون ہو سکتا ہے؟ یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے، جو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ وہی الفاظ ہے، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل
کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اچھا اس نے آگے سے نہیں آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں، اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں، میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا، میں نے آپ کو کوئی مستقل بذات نہیں مانا، میں نے آپ کو جو ہے وہ عطائی مان کے ہی بات کی ہے، ذاتی مان کے بات نہیں کی. یہ ساری کہانیاں جڑی مولویوں نے پڑھائیاں نے اس زمانے نہیں سنونیاں. تو یہی ند کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہراؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن. یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو. جنوں، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے. اچھا یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں. سورہ ہود کے اندر بھی، سورہ یونس میں بھی. سورہ ہود کے اندر تو 10 صورتوں کا ذکر ہے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو. سورہ یونس میں ہے کہ ایک صورت اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہاں پہ تو آخری چیلنج ہے کہ کوئی ملتی جلتی، چلو اگر مکمل نہیں تو کوئی قریب قریبی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا. قرآن حکیم کی تو ایک بڑی چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس کی بھی کوئی کاپی نکالی جا سکتی تھی ایسے لوگوں کی طرف سے جو یعنی اتنے فصیح اللسان تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے، ان کو اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا، فی البدی وہ عام جو گفتگو ہے اس کو بھی شاعری کے انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ چیلنج اس طریقے سے قبول کیا ہو. اتنی شرم و حیا ان کے اندر بھی موجود تھی. ویسے آج کل کچھ لوگوں نے تب آزمائی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ صورتیں بنا کے اس کو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پھر قرآن کے سٹائل میں اسے تلاوت کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی آیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈڈ ہے. قرآن سے ملتی جلتی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے. تو میں نے بتایا تھا اس طریقے سے نہیں ہے یہ، جو اس کی ججمنٹ جو ہے وہ عربی لنگوسٹک کے لوگ کریں گے. صرف اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کوئی عربی کا کوئی لٹریچر سامنے لے آنا یا خود لکھ لینا یا کوئی شاعری کر لینا، ظاہر ہم اجمی تو جج نہیں کر سکتے. ہاں اجمیوں کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹچ سٹون ہے وہ سائنٹیفک فیلڈ کا علم ہے. اس کے اعتبار سے کوئی بھی قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. اس ٹیسٹ سے آپ اسے گزار کے دیکھ لیں. لیکن وہ اسٹیبلش سائنس ہونی چاہیے، ہائپوتھیسز یا تھیوریز نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی یہ پرفیکٹلی فلفل ہوگی. ڈاکٹر مورس بکائل ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے ایک اس کے اوپر کتاب بھی باقاعدہ لکھی ہے، مسلمان ہو گئے تھے، بائبل قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے. اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے لیکن وہ بڑی مشکل سی اردو ہے اس کی. انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا. بل وہ اسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ ساری الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایسی ایک واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے. باقی کتابوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور ظاہر ہے وہ اس لیے ہیں کہ وہ ٹیمپر ہوئی ہیں، یعنی ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جا سکتا. یہ کتاب محفوظ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سائنٹیفک ایرر جو اسٹیبلش سائنس والی چیزیں ہوں، ہائپوتھیسز نہ ہوں، وہ نہیں ملے گا. تو اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورت ہی بنا. یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج، آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے ہے.
باقی اجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہی ہے۔